قصہ ابراہیم علیہ السلام و لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ بعض تواریخ میں انہیں امزاد لکھا ہے۔ بائبل اور تورات کے مطابق وہ حاران بن آزر کے بیٹے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ بابل عراق کے شہر ار میں ان کی پیدائش 2290 قبل مسیح میں ہوئی۔ حاران کے فوت ہونے کے بعد آزر نے لوط علیہ السلام کی پرورش کی۔ آزر ماں اہل و عیال کے بابل سے شام منتقل ہوئے۔ آزر کی وفات کے بعد لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی تربیت میں آئے۔ یہاں سے لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سارہ کے ساتھ کنعان موجودہ فلسطین میں داخل ہوئے۔ قدیم دور سے ان کا نام بیت ایل پڑا۔ چند سال رہنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی، چونکہ سخت قحط سالی پڑ گئی جس کی وجہ سے اکثر مویشی مر گئے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام مصر گئے تو ان کے ساتھ لوط علیہ السلام بھی تھے۔ جب قحط سالی ختم ہوئی اور کنعان کا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا تو واپس آ گئے۔ فرعون سلاتیس نے انہیں گائے اور بیل بھی دیے۔ ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام کے ساتھ حبرون میں رہے، جبکہ لوط علیہ السلام کو ان کی زوجہ داعلہ کو اردن کی طرف بھیجا جہاں صدوم اور اموریہ کے علاقے تھے۔ یہ اشورا سلطنت کے اہم علاقے سمجھے جاتے تھے۔ یہ علاقے آشور بنی بال کے بعد چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا تھا اور ان کے سردار ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ جب لوط علیہ السلام وہاں مقیم ہوئے تو ایسا مارکا پیش آیا کہ ایک طرف صدوم اور نواحی علاقے کے 5 بادشاہ تھے۔ ایلامی بادشاہ نے صدوم پر حملہ کر دیا جس میں اہل صدوم کو شکست ہوئی۔ شمار مال و اسباب، ریوڑ اور قیدی لے کر واپس روانہ ہوئے۔ ان قیدیوں میں لوط علیہ السلام بھی شامل تھے۔ یہ خبر ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے 300 لوگوں کے ساتھ جو ان کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے حملہ آوروں کا تعاقب کیا اور دمشق کے علاقے خوبا میں ان سے مقابلہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں شکست دی، چھینا ہوا مال واپس لیا اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی بازیاب کرایا۔ چونکہ صدوم کے لوگ نہایت بدکار تھے، لوط علیہ السلام نے جب ان کو ان چیزوں سے منع کیا تو ان کے خلاف ہو گئے۔ ان کی قوم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں یعنی خوبصورت لڑکوں کو ہی جانب میلان رکھتے تھے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے لوط علیہ السلام سے ان کی قوم کو نیست و نابود کرنے کا کہا۔ جلد وہ اس قوم کو تباہ کرنے والے ہیں۔ ان فرشتوں نے لوط علیہ السلام اور اہل ایمان کو جلد اس بستی سے نکل جانے کو کہا۔ چنانچہ اہل صدوم لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہوئے تاکہ وہ ان 2 نوجوانوں یعنی فرشتوں کو پکڑ سکیں، لیکن ان کو اس کا علم ہی نہیں تھا کہ وہ تباہ ہونے والے ہیں۔ بائبل کی کتاب پیدائش کے مطابق جب لوط علیہ السلام وہاں سے نکلے تو وہاں قریب ایک بستی سغرا میں پہنچے تو صدوم اور اموریہ پر آگ اور گندک برسنے لگی۔ پہاڑوں نے لاوا اگلنا شروع کر دیا اور سب کچھ تباہ ہو گیا۔ لوط علیہ السلام جہاں آباد ہوئے وہ شمال کی جانب حجر یعنی مدائن ساحلے سے گزرتا ہوا ایک جنگل ہے۔ اس سے آگے تبوک ہے۔ تبوک سے 250 میل شمال میں بحیرہ مردار جس کے جنوبی ساحل پر صدوم کی وادی تھی۔ اس کی 4 بستیاں تھیں، صدوم، اموریہ، آدمہ اور زبائن۔ قرآن مجید نے اس شاہراہ کو جو یمن سے حلب تک جاتی ہے امام مبین کہا ہے۔ جس بستی میں لوط علیہ السلام مقیم تھے وہ صدوم آج کا لسان کہلاتا ہے جو ایک جزیرہ نما ہے اور بحر مردار کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ قرآن کریم میں لوط علیہ السلام کا ذکر 28 مرتبہ آیا ہے اور قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے لوط کو علم و حکمت سے نوازا اور اسے ایک خبیث بستی سے نجات دی۔ اس بستی کے لوگ فاسق اور بدکار تھے۔ کتاب پیدائش بائبل کے مطابق جب لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نکل جانے کو کہا گیا تو 7 فرشتوں نے یہ بھی تاکید کی کہ پیچھے مڑ کر مت دیکھیے گا۔ اس کی زوجہ داعلہ نے نکلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا
تو وہ نمک کی ستون بن گئی۔